بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اشعار جس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو رلا دیا۔ میرا رب مجھ سے پوچھے گا، کیا تمہیں میری نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آئی؟ کیا تم مخلوق سے گناہ چھپاتے تھے اور نافرمانی کر کے میرے پاس آتے ہو؟ پھر کیسے جواب دوں گا؟ ہائے افسوس مجھ پر، اور کون مجھے بچائے گا؟ میں وقتاً فوقتاً اپنے دل کو آرزوؤں کے ساتھ تسلی دیتا رہتا ہوں۔ میں بھول جاتا ہوں میرے مرنے کے بعد کیا آنے والا ہے اور میرے دفنانے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ گویا مجھے زندگی کی ضمانت دی گئی ہو اور جیسے مجھے موت آنی ہی نہیں ہو، اور مجھے موت کی شدید ترین بے ہوشی آن پہنچی تو کون مجھے اس سے بچائے گا؟ میں نے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا اور ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو مجھے بچائے گا۔ عنقریب مجھ سے سوال کیا جائے گا، میں نے دنیا سے آگے کیا بھیجا ہے کہ مجھے نجات ملے؟ میں اس سوال کا کیسے جواب دوں گا، کیونکہ میں نے تو اپنے دین کی معلومات میں کوتاہی کی ہے۔ اور افسوس مجھ پر، میں نے دنیا میں اللہ کا کلام نہ سنا۔ وہ تو مجھے اپنی طرف بلاتا تھا۔ کیا میں نے نہیں سنا تھا جو سورۃ کاف اور سورۃ یاسین میں کیا کہا گیا ہے؟ پھر کیسے جواب دوں گا، ہائے افسوس مجھ پر، اور کون مجھے بچائے گا؟ کیا موت کی منادی کو میں نے نہیں سنا؟ تو روز مجھے بلاتی اور آواز دیتی ہے، اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرنے والا بندہ ہوں، تیرے سوا کون ہے جو مجھے پناہ دے گا سوائے اے رب تیرے، جس کی مغفرت وسیع ہے اور جو مجھے حق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اچھے اعمال سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، مجھ پر رحم فرما اور میرے میزان کو بھاری کر دے۔ مالک، میرا حساب ہلکا کر دے۔ تو ہی وہ عظیم ذات ہے جس سے امید لگائی جا سکتی ہے، جو مجھے جزا دے۔ آپ کو اللہ سے ایسی محبت کرنی ہے کہ جب اس کی آیات آپ کو سنائی جائیں تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں، آپ کی روح اس کی ناراضگی کا سوچ کر کانپنے لگے، آپ کا دل اس کے عہد و وفا دیکھ کر خوشی اور سکون سے پھٹنے لگے، شکر کی ایسی لہر آپ کے جسم میں دوڑے کہ آپ ٹھوریوں کے بل زمین پر گر جائیں اور آپ کی ذات یہ سوچ کر پگھل جائے کہ کتنا رحیم اور کتنا عظیم ہے ہمارا رب، جو کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، کتنی مہربان ہے وہ ذات جو کبھی بھی ہمیں اندھیروں میں تنہا نہیں چھوڑتی، جو ہمارے لیے روشنی بھیجتی ہے، ہدایت کی روشنی، اور پھر اس روشنی کی طرف ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے۔ وہ حمید اور مجید ذات جو ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی رحمت سے کبھی الگ نہیں کرتی۔ جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سنو، تم وہی ہو نا جسے ہر گزرتے دن کے ساتھ شیطانی وسوسے مزید مایوسی کی طرف دھکیل رہے ہیں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تم اپنا اچھا کرنے میں ناکام ہو رہے ہو۔ ہاں، تم ابھی اپنی منزل سے بہت پیچھے ہو، لیکن تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ تمہارے رب نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب، جب آپ کو کوئی بندہ پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کہتا ہوں،
لبیک۔ پھر سوال کیا، یا رب، جب کوئی زاہد پکارتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے پھر جواب دیا، لبیک۔ پھر سوال کیا، جب کوئی روزے دار پکارتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے پھر کہا، لبیک۔ پھر سوال کیا، جب کوئی گناہ گار آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، لبیک لبیک لبیک۔ اے موسیٰ، ان میں سے ہر کوئی اپنے اعمال پر بھروسہ کرتا ہے، جبکہ گناہ گار میری رحمت پر بھروسہ کرتا ہے۔ میں نے ہی کہا ہے، جو مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ بدگمان مت ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کبھی ایسا لگا کہ جو تم نے چاہا وہ نہیں ملا، جس پر بھروسہ تھا وہی بے وفا نکلا، جہاں سکون ڈھونڈا وہاں درد ہی ملا۔ دل میں سوال اٹھا کہ یا اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ مگر رک جاؤ، بدگمانی مت کرو۔ اللہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ تمہاری آزمائش کو تمہارے حق میں بدل رہا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے بہتر دینے کا وعدہ کر چکا ہے۔ آج کا صبر کل کی مسکراہٹ ہے۔ تھوڑا رک جاؤ، تھوڑا اللہ پر یقین رکھو۔ جو تمہارا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، بہترین صورت میں، بے شک۔ کبھی سوچا ہے دیر کیوں ہوتی ہے؟ ہاں، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ دیر کیوں ہو رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہم چاہتے ہیں وہ فوراً نہیں ملتا۔ اس وقت دل میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ سب اتنی دیر سے کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن جب ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ در حقیقت اللہ کی دیر میں اس کی بہترین مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ ہر چیز بہترین وقت پہ عطا کرتا ہے۔ دیر ہمیں ہمیشہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے تاکہ ہم بار بار اس سے مانگیں، کیونکہ جو دیر سے ملتا ہے وہ ہمیشہ خاص ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں بھی کبھی کسی ایسے موڑ پر آ کر کھڑی ہو جائے جہاں آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو اور آپ لڑکھڑا رہے ہیں، تو مایوس بالکل بھی نہ ہو، بلکہ اللہ پر توکل رکھیں کہ وہ رب آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا، اور رب آپ کو سنبھالے گا انشاءاللہ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔